من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، فطر أجناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. درود بجي محمد فیضان گرامی، سنت نبوی اور اس کی تجلیات کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے. جو باتیں اور جو نکات یہاں تک آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، اس کا خلاصہ کچھ لمحوں میں آپ کے پیش نظر کروں گا کہ سنت کا مطلب طور طریقہ ہے جو رسول اکرم نے کام انجام دیے، اور وہ طور طریقے کہ جس پر رسول اکرم چلے، عبادتوں کے مختلف اعمال، معاشرے میں حضرت کا وہ برتاؤ، پڑوسی سے برتاؤ، معاشرے کے دیگر طبقات سے برتاؤ، سیاست کیا تھی، حکومت کس طرح سے کی آپ نے، عبادتیں کیا تھیں، عبادتوں میں مختلف عبادتیں، انفرادی عبادتیں، اجتماعی عبادتیں، یہ سب سنت ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ عرض کیا کہ جو ان طور طریقوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ڈھال لے اس کردار میں، گویا اس نے سنت پر عمل کیا. لیکن پھر میں نے یہ بات اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ سنت کا ظاہری پہلو ہے. سنت کا ایک پہلو ہے جو باطنی پہلو ہے. باطنی پہلو کا مطلب کیا ہے؟ باطنی پہلو سے مراد ہماری یہ ہے کہ وما انزل الیک، وہ چیز جو ہم نے تم پر نازل کی، جو چیزیں حبیب پر نازل ہوئیں، کیا امت کو تمام چیزیں پتہ لگ گئیں؟ یقیناً نہیں پتہ لگیں، کیونکہ پروردگار عالم خود قرآن میں فرما رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور وحی کی اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی اسے کرنی تھی. سورہ اسراء کی پہلی آیت میں خود پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو ایک رات میں لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ آیتیں، نشانیاں دکھلا سکیں. دکھانے والا کون؟ نشانیاں خدا، دیکھنے والے ختمی مرتبت. تو یہ کچھ خاص نشانیاں ہوں گی جو ختمی مرتبت کو دکھلائی گئیں. اب سوال یہ ہے کہ ختمی مرتبت نے یہ چیزیں کسے بتلائیں؟ آیا ختمی مرتبت کو یہ اختیار تھا کہ وہ ان چیزوں کو کسی کو بتلائیں؟ کیا ختمی مرتبت کے دائرہ اختیار میں، کیا ختمی مرتبت کے دائرہ نبوت میں انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ مقام ختمی مرتبت کا جو دنا سمت دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام تھا، وہ مقام کہ جو اوحا الی عبدہ ما اوحا کا مقام تھا، یعنی وہ وحی جو خدا نے کی اپنے بندے پر، جو وحی اسے کرنی تھی. وہی کس چیز کے بارے میں تھی؟ پروردگار نے یہ اعلان نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کو اس بات کا اختیار تھا
کہ جو چیزیں وہاں بتائی گئیں وہ کسی کو منتقل کریں، جہاں جہاں وہ چیزیں منتقل ہوں گی. سوال یہی ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کو اجازت تھی؟ کیونکہ ہر کام پیغمبر خدا کی اجازت سے کرتے ہیں، ہر کام پیغمبر نے خدا کے اذن سے کیا. کوئی چیز کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. ان اتبع الا ما یوحى الی، دیکھو میں وہی کام کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، میں وحی کے مطابق چلتا ہوں. تو سوال یہ کہ کیا اجازت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ یقیناً تھی. اگر اجازت کی ضرورت تھی تو اجازت ملی یا نہیں ملی؟ اور اگر اجازت ملی تو کن لوگوں کے مورد میں کن لوگوں تک وہ علم پہنچانے کے سلسلے میں اجازت ملی؟ یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سورہ تکویر کی آیت وما هو علی الغیب بضنین، ذات سے ہے یہ زمین، کہ ہمارا پیغمبر غیب پر کنجوس نہیں ہے. اور میں نے اس سلسلے میں عرض کیا کہ دیکھیے پیغمبر کے کنجوس یا بخیل نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہماری عطا عام ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، حبیب تمہارے پروردگار کی سورہ اسراء کی آیت، حبیب تمہارے پروردگار کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے. معنی کس میں ہے؟ تم لوگوں کی امتیوں کی ذات میں معنی ہے، رکاوٹ ہے. اور پھر اس کے بعد گفتگو یہاں تک پہنچی کہ دیکھیے سنت کے وہ طور طریقے جو ہم دیکھ چکے ہیں، سنت اس سے کہیں زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کسی واقعے میں پیغمبر کوئی ایسا عمل کریں کہ جو ہماری توقع کے بالکل برخلاف ہو. ایک دفعہ ہم حیران ہو جائیں، متعجب ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پیغمبر اکرم کی سنت کی تمام گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکے. ہم اوحا الی عبدہ ما اوحا، ہمیں نہیں پتا وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کے جس کے بارے میں جس پر پیغمبر نے بخل سے کوئی کام نہیں لیا، ہم تک وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یقیناً ایک عام آدمی تک وہ نہیں پہنچا. ایک مرتبہ ہے اس کا کہ جس تک پیغمبر اکرم اپنے رازوں کو منتقل کریں. وہ راز کس کے پاس گئے، کہاں تک منتقل ہوئے؟ پروردگار عالم نے اعلان کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب ان بندوں سے کہو، اپنے امتیوں سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی نبی کریم کا ظاہری کردار، نبی کریم کا ظاہری طور طریقہ، اس کی منزلت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو بہو اس کردار کے مطابق عمل کرے تو اب اس مومن کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ خدا کو ڈھونڈے، خدا کی محبت اسے ڈھونڈے گی. بڑی توجہ کیجئے گا، یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر دوں. یحببکم اللہ، ایک ہوتا ہے حبیب اور ایک ہوتا ہے محبوب. محبوب کہ جس سے محبت کی جائے، حبیب یعنی محبت کرنے والا. محب، معاف کیجئے گا، محب اور محبوب. محب وہ جو محبت کرے، حبیب وہ جس سے محبت کی جائے. پیغمبر خدا حبیب خدا ہے، یعنی خدا ان سے محبت کرتا ہے. توجہ کیجئے گا، پیغمبر خدا حبیب خدا ہے، محبوب الہی ہے پیغمبر اکرم. اور آیت کہہ رہی ہے اگر تم اس پیغمبر کے طور طریقوں کے مطابق چلو گے تو جس طرح سے یہ پیغمبر حبیب خدا ہے تم بھی خدا کے حبیب بن جاؤ گے. چھوٹی چیز نہیں حبیب خدا. اب امت یہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ مولانا جب آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ نبی کریم بھی حبیب خدا، ہم بھی چلے نبی کریم کی سنت پر اتباع کی، ہم بھی حبیب خدا، تو ایک وہ حبیب خدا تھے، ایک ہم بھی حبیب خدا، وہ اپنی بات کر کے چلے گئے، اب ہم اپنی بات کریں گے. نہیں، پیغمبر اکرم کی شان کو اس خوبصورت انداز سے قرآن نے واضح کیا کہ دیکھو فاتبعونی، تم حب کے، محبت کے، عشق کے، محبوبیت کے جتنے بلند مرتبے تک پہنچ جاؤ تمہیں سہارا حبیب کا ہی لینا پڑے گا. محمد مصطفیٰ کی منزلت یہ کہ جب یہ محبت کی اور حبیبیت کی، محبوبیت کی منزل پر ہے تو پیغمبر اکرم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، براہ راست تعلق ہے. لیکن امت اگر حبیب کے مرتبے تک پہنچنا چاہے تو اسے رسول اکرم کے کردار کا سہارا ہمیشہ درکار ہوگا. بھائی یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ وسیلہ جائز ہے یا نہیں. جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں محبت کے مرتبے تک پہنچنا ہے تو دیکھو یاد رکھنا حبیب کے وسیلے کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتے. جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں حبیب کے اتباع کی ضرورت ہے، حبیب کے ذریعے ہم تک آؤ، تو مسلمانوں کو کہنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم بغیر وسیلے کے وہاں تک پہنچ جائیں گے. حبیب خدا، ایک سلوات بھیجیے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں.
بہت کوئی معمولی چیز نہیں ہے سنت. حبیب بن جاؤ گے تم خدا کے. یحببکم اللہ، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے گی. تم اتباع تو کرو میری، تم میرے قدموں پر قدم رکھ کے تو چلو، نقش قدم کو دیکھتے ہوئے چلو. اللہ کی محبت تمہیں ڈھونڈے گی. یحببکم اللہ، تم اللہ کے حبیب بن جاؤ گے. لیکن یاد رکھنا کہیں دماغ میں تکبر کی ہوا نہ بھر جائے. ہر مقام پر ہماری ضرورت ہے، تو بہت بڑی توجہ کیجیے گا. اچھا، اب یہاں پر جہاں تک جب یہ بات آ گئی تو بات یہ ہے کہ کل جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، جناب موسیٰ اور خضر کے حوالے سے، اور جناب موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی. اور وہاں پر جناب خضر نے جو جواب دیا جناب موسیٰ کو، وہ یہ جواب تھا. آخری نقطہ اور جو آخری اہم مطلب یہاں پر رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب آخر میں بات ختم ہو گئی تو جناب موسیٰ، آپ حضرات کو یاد ہے اور جانتے ہیں آپ کہ ایک دفعہ بڑے متعجب ہوئے، اور یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی نازل ہو رحمتیں میرے بھائی موسیٰ پر، اگر ذرا اور صبر کرتے تو اس سے مزید عجیب آیتیں دیکھتے. تو جب حالت یہ ہے کہ وہ نبی، وہ پیغمبر اکرم کہ جو خضر اور موسیٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے کئی 100 برس بعد پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے موسیٰ کے بارے میں کہ اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو خضر اس سے کہیں زیادہ واقعات دکھاتے جو عجیب ہوتے. یعنی پیغمبر اکرم کی سنت، پیغمبر اکرم کا علم نہ صرف یہ کہ اپنے کردار پر مسلط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، بلکہ جانتا ہے کہ وہاں پر کیا کیا واقعات کس انداز سے پیش آئے، اور اگر موسیٰ مزید صبر کر لیتے تو خضر اس سے زیادہ عجیب واقعات دکھاتے. بھائی بڑی توجہ کیجیے گا، خضر کے باطن تک، خضر کی روح تک، خضر کے دل و دماغ تک موسیٰ نہ پہنچ پائے. وہ چیز خضر کے پاس تھی. خضر نے کہا دیکھو ہم نے اس بچے کو اس لیے مار دیا، وجہ کیا تھی کہ اردنا، ہم نے یہ چاہا، ہم نے یہ ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے یہ چاہا کہ ایسی اولاد دے گا جو اس سے زیادہ محبت رکھے گی اپنے ہم نو کے ساتھ، بنی نو انسان کے ساتھ، مہربان ہوگی اور اس سے زیادہ پاک ہوگی. اور دیکھو ما فعلتہ عن امری، موسیٰ یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، رحمتا من ربک، یہ رحمت کی وجہ سے تھا. دیکھیے وہاں سفینے میں سوراخ کیا، وہاں بچے کو قتل کیا، وہاں دیوار گرا دی. تو رحمت پروردگار کے مصادیق کا تعین انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا. یہاں دیوار گر رہی تھی، کھڑی کر دی، سمجھ میں آ گیا رحمت تھی. وہاں لڑکے کو مار دیا، ہم سمجھیں گے رحمت کے خلاف ہے، حکم الہی ہے کہ اسے قتل کرو تو یہ عین رحمت ہے. سفینے میں سوراخ کر دو تو یہ عین رحمت ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک عجیب مذہبی افکار ہے موجود. کوئی کہے گا مولانا نے کہہ دیا کہ بھائی جو بچہ بد اتوار ہو، جو بچہ مذہب پر نہ چلے، جو بچہ شیطانیاں کرے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. اب کوئی صاحب چلے گھر سے باہر نماز پڑھنے کے لیے، بچوں کو دیکھا کھیل تماشے مصروف ہے، خضر نے تو قتل کر دیا تھا، انہوں نے جما کے 2 تماچے لگا دیے. حضور ہم کو اور آپ کو یہ کام کرنے کا حق نہیں ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگر خضر نے وہ کام کیا تھا تو ہم بھی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، وہ قرآن کو توجہ سے پڑھے. خضر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ خضر سے یہ کہہ رہے ہیں حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس سلسلے میں آپ کی تبعیت کر سکتا ہوں. اور خضر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. خضر جیسا بندہ ملا موسیٰ کو. خضر کی خصوصیت کیا تھی؟ ہم نے اپنے پاس سے ایک مخصوص رحمت عطا کی تھی خضر کو، اور ہم نے اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا. ہاں جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے ایک خاص علم لدنی عطا کیا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو حضور سب سے پہلا امتحان تو یہ ہے کہ پیچھے سے جا کر جو صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں بھی خضر جیسے کام کر سکتا ہوں، ان کی آنکھ پہ ایک پٹی باندھیے اور 2 تماچے لگا کر بھاگ جائیے، پھر کہیے بتائیے کس نے تماچا لگایا تھا. بھائی جو انسان محتاج ہے اس بات کا، اتنا محتاج ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے تو اسے یہ نہ پتہ لگے کہ تماچے کس نے مارے.
اگر گھر میں بتی چلی جائے تو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ دیا سلائی کہاں رکھی ہے کہ شمع جلا لے، وہ خضر کا مقابلہ کرے گا؟ بھائی انبیاء، اب عجیب ہے 21ویں صدی ہے، بڑے بڑے لطیفے کہہ دیے جاتے ہیں قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں. اب یہ بھی عجیب بات ہے. ایک صاحب کی بات سن رہا تھا میں کہیں، کہ خضر جو تھے وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے. کیوں فرشتے تھے؟ اس وجہ سے فرشتے تھے کہ کوئی انسان، بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھیے حماقت واقعاً اپنے آپ کو دکھا دیتی ہے کہ کتنا احمق انسان ہے جب قرآن پر توجہ نہ کی جائے. اب کیونکہ قرآن کی آیت سے ٹکراؤ اختیار کیا جا رہا ہے، اس لیے مجھے یہ لفظ آپ استعمال کرنے کی اجازت دیجیے. کہا کیونکہ کوئی بھی شخص کسی لڑکے کو نہیں مار سکتا، پیغمبر کسی کو نہیں مار سکتا، یعنی آپ پیغمبر کے اختیارات کا تعین کریں گے. حبیب لیس لک من الامر شیء، پروردگار عالم رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے حبیب اس کار رسالت میں، اس تبلیغ رسالت میں تمہیں کوئی حق نہیں ہے، ہر کام ہمارے اذن سے ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى الی، جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے میں اس کی تبعیت کروں گا. اور یہاں پر یہ صاحب بیٹھ کر کہہ رہے ہیں 21ویں صدی میں کہ دیکھیے کیونکہ خضر نے ایک ایسا کام کیا، کشتی میں سوراخ کر دیا. کیا حق تھا بھائی؟ کیا حق تھا کشتی میں سوراخ کرنے کا؟ اس نوجوان لڑکے کو قتل کرنے کا کیا حق تھا؟ گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا، پیسے نہیں دیے، یہ کیا حق تھا؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کام کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا، ایسا کام فرشتہ کر سکتا ہے. تو ایک بات تو آپ نے مان لی، پیغمبر کا دامن بچانے کے چکر میں آپ نے فرشتے کو آلودہ کر دیا، یعنی غلط کام مانا آپ نے لیکن فرشتے سے نسبت دے دی. دیکھیے جب جہل کی اینک لگا کر قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کیا جائے گا تو یہی عجیب و غریب قسم کے نظریات سامنے آئیں گے. آپ نے چاہا کہ پیغمبر کو بچا لیں لیکن فرشتے کو آپ نے آلودہ کر دیا. حضور جب جملہ یہ ہے ما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، وجد عبدا من عبادنا، جا کر سنیے متفق تفاسیر اور تراجم میں اہل سنت اور اہل تشیع کے لکھا ہے کہ یہ خضر ایک پیغمبر ہے. ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو، میری نظر سے نہیں گزرا کہ خضر فرشتے تھے. اور اگر خضر فرشتے تھے، وہ موسیٰ کی جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ فرشتہ تھا. اور پروردگار نے بھیجا تھا اس نیت سے کہ دیکھو موسیٰ کی نظر میں یہ چیزیں تعجب کا باعث بنیں گی. کوئی نقطہ ایسا تھا کہ موسیٰ اسے ہضم نہ کر پائے، جبھی تو اعتراض کیا. اور آپ اس موسیٰ، جناب موسیٰ نے جس مسئلے کو ہضم نہ کر پائے، سمجھ نہ کر پائے، آپ اسے اس انداز سے حل کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ فرشتہ تھا، پیغمبر نہیں تھا. اگر یہ پیغمبر نہیں تھا اور فرشتہ تھا اور فرشتے کے لیے کام کرنا صحیح تھا تو اس کا مطلب ہے یہ مان لیجئے کہ جو اتنے جلیل القدر عظیم المرتبت فرشتے جبرائیل کے روبرو ہو چکا ہے، جو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جو دریائے نیل کو چیر چکا ہے، جو صحرا سے پانی نکال چکا ہے، جو جادوگروں کے سانپوں کو اپنے اژدہے کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، وہ موسیٰ ایسا تھے، وہ موسیٰ ایسے تھے کہ ایک انسان جو نبی ہے اور فرشتے کے درمیان فرق نہ کر پائے. جو تجلی الہی دیکھ لے کوہ طور پر، جو 70,000 میں سے 7,000 اور 7,000 میں سے 700 اور 700 میں سے 70 آدمیوں کو لے کر جائے کوہ طور پر مناجات کے لیے 40 دن تک. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، میں آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا، 30 دن کے لیے بلایا تھا، 10 اور اضافہ کیے، 40 دن کے لیے کوہ طور پر آؤ، مناجات کرو. جناب موسیٰ کے واقعات بہت نوین ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں جا کر. تو وہ ایسے تھے جناب موسیٰ کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فرشتہ ہے یا پیغمبر ہے. حضور دیکھیے یہی ہوتا ہے سلسلہ کہ جب آیات کو توجہ کے ساتھ نہ دیکھا جائے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھیانک مرحلہ آتا ہے جہاں انسان پیغمبر کے اختیارات کو معین کرتا ہے اور ذرا اور چھوٹ مل جائے تو خدا کے اختیارات کو معین کرتا ہے. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. بات ہو رہی تھی غیب کی، اتباع نبی کی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں تم بھی خدا کے حبیب بن جاؤ گے، خدا تم سے بھی محبت کرے گا، تم بھی خدا کی محبت کا مرکز قرار پاؤ گے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ سنت کا وہی پہلو کہ جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا، اور آخری تقریباً جو جملے تھے فضائل کے سلسلے کے کہ جناب سیدہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنت کی تجلی ہے. اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں. میرا مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ جناب سیدہ
ایک آپ نے دیکھا رسول خدا کو عمل کیا، میں نے دیکھا، اصحاب نے دیکھا، عشرہ مبشرہ نے دیکھا، ازواج مطہرات نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، محدثین نے دیکھا، تبع تابعین نے دیکھا، عمل کیا، کرتے رہے عمل. نیک لوگ تھے جو رسول نے کہا سیکھ لیا، گناہ سے بچتے رہے، بڑے نیک لوگ تھے، جنتی بہشتی لوگ. انہوں نے رسول کے عمل کو دیکھ کر ایک عمل کو سیکھا اور کیا. تجلی چمک ان کے بارے میں آئے گی. دیکھیے فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ کے یا موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی. لیکن خود تجلی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو خود تجلی تھی اس کی حقیقت سوائے اس کی اپنی حقیقت کے کچھ اور نہیں. سیدھی سی بات کروں، نمک ہے اور کچھ نہیں. نمک جس چیز میں ڈلتا ہے وہ شور ہو جاتی ہے، نمکین ہو جاتی ہے. ہر چیز کی نمکینی اور نمکدار ہونا اور شور ہونا نمک کی وجہ سے ہے. لیکن نمک پر کس چیز کی نمکاہٹ، اب یہ لفظ مجھے استعمال کرنے دیجئے، نمک میں کس چیز کی شوری ہے، یہ خود اس کی اپنی ذاتی خصوصیت ہے. اب نمک کے بارے میں یہ پوچھنا کہ اس میں یہ مزہ کہاں سے آیا، یہ صحیح سوال نہیں ہے. کیمیکل اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس میں نہیں جانا مجھے. اچھا اب آپ پوچھئے مرچوں میں یہ تیزی اور تیکھا پن کہاں سے آیا؟ کھانے میں کہاں سے آیا؟ مرچوں سے. مرچوں میں کہاں سے آیا؟ خود مرچوں میں آیا ہے، خود مرچوں کی اپنی ذات میں. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چیز موجود ہے. اب سنت کی چمک جہاں پر جائے گی، کردار جہاں پر جائے گا، تجلی وہاں پر آئی ہے. انہوں نے دیکھ کر عمل کیا. تابندگی، درخشندگی سنت کی ان کی ذات میں ہے، کیونکہ انہوں نے رسول کے عمل کو دیکھ کر وہ عمل کیا. لیکن خود رسول خدا کا باطن، خود رسول خدا کا قلب مقدس، اب وہ کس تجلی سے منور ہے؟ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو. دیکھیے اصحاب، ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، ان کی زندگیاں نورانی ہے نا؟ نورانی بھائی نورانی ہے. اس میں کوئی ایسے لیت و لال کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. نیک لوگ تھے، زندگی گزاری، نماز روزہ اپنا کرتے گئے، چلے گئے، جنتی لوگ. ان کی زندگیاں نورانی کیوں ہوئی؟ رسول کی سنت کی تجلی کی وجہ سے. اب رسول کی سنت کس وجہ سے نورانی ہے؟ رسول کے پاس کون سا نور ہے؟ رسول کی ذات میں کیا چیز ہے کہ اب اس سے سوتے پھوٹ رہے ہیں؟ ایک اور مثال دے دوں کہ دیکھیے ہر چیز دکھ رہی ہے سورج کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے. اب سورج کی خود اپنی روشنی، سورج خود کیوں دکھ رہا ہے؟ خود اپنی روشنی کی وجہ سے. سورج کی ذات میں وہ روشنی ہے جس کا سورج خود مالک ہے. سورج خود ہے اور اپنے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اب یہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے، ہر چیز وہ خود ہے، اپنے علاوہ کچھ اور نہیں. یہ میں پہلے سال بھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے، اب یاد آ رہا ہے، اور اس دفعہ پھر گفتگو ہو رہی ہے. آپ مزید ذرا غور فرمائیے، واضح ہو جائے گی بات. ہر چیز خود ہے، اپنے علاوہ کچھ اور نہیں. یہ ایک سیدھی سی بات ہے. پانی پانی ہے، یہ شربت نہیں ہے. یہاں پہ شربت ہوتا تو شربت ہوتا. تیل ہوتا مٹی کا تو مٹی کا تیل ہے، اپنے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس میں تمام اس کی ذاتی خصوصیات موجود ہیں. جب بات یہاں تک آ گئی تو دوبارہ چلیے یاد دہانی کروا دوں. وما هو علی الغیب بضنین، کہ ہمارا حبیب غیب پر کنجوس نہیں، غیب کے سلسلے میں بخل سے کام نہیں لیتا. اتباع کرو اس کی، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یعنی کیونکہ یہ حبیب خدا ہے اسی طرح سے تم بھی حبیب خدا بن جاؤ گے. اب ہر شخص سنت کی اتنی ہی گہرائی میں اتر سکے گا جتنا اس کا تعلق ہو رسول خدا سے. بھائی میرا تعلق کیا ہے؟ 1400 سال بعد پیدا ہوا، حدیث کی کتابیں پڑھی، علماء سے پوچھا، آڑی ترچھی جیسی معلومات ہے، جیسی عقل ہے ویسی معلومات، تو اب لیا، جیسا عمل کیا، باقی رہے نام اللہ کا. تو کہا صاحب مولانا ہاں بس نماز پڑھ لیتے ہیں، ذرا قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. یہ ہے، اسی حد تک ہے اوقات مولانا کی. دیکھیے کیونکہ میرا تعلق رسول خدا سے بڑا کمزور سا ہے، لیکن جس کا تعلق جتنا گہرا ہوگا، عمیق ہوگا، جتنا تعلق مضبوط اور مستحکم ہوگا، وہ محبت الہی کی اسی منزل پر فائز ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو رسول کو دیکھ کر اس پر عمل کرے وہ حبیب خدا کے مرتبے تک پہنچ جائے گا. لیکن رسول کی برکت سے اب ذرا بتائیے اس ہستی کے بارے میں
کہ جس کو رسول یہ کہیں، جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا، اب بات کو ذرا دوسرے زاویے سے پیش کر رہا ہوں، کہ جس کے بارے میں رسول یہ کہیں کہ بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. کل میں نے کیونکہ بالکل آخری حصہ تھا تقریر کا اور کچھ حوالے سے تشنہ رہ گئی تھی، میں مزید اس کو پھیلا رہا ہوں کہ دیکھیے جب یہ کہا گیا کہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو اب آپ یہ بحث مت کیجئے فاطمہ زہرا کے بارے میں کہ مکتب رسول میں جا کر تعلیم حاصل کی، پھر سنت کے اس مرتبے تک پہنچی. یہ ازواج مطہرات کی شان ہے، یہ عشرہ مبشرہ کا مرتبہ ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے. فاطمہ کا مرتبہ سنت کا وہ مرتبہ نہیں جو ازواج مطہرات کا مرتبہ ہے، کیونکہ فاطمہ بضعۃ منی ہے. فاطمہ کو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ رسول آ کر سکھائیں تو وہ سیکھیں، کیونکہ فاطمہ حقیقت رسالت کا حصہ ہے. اور جتنی گہرائی کے ساتھ فاطمہ سنت سے واقف ہے، اتنی گہرائی سے کوئی بھی سنت سے واقف نہیں. جب فاطمہ کا علم سنت کے بارے میں سب سے جدا، تو فاطمہ کا انداز و اطوار بھی سب سے جدا ہوگا. اب اگر فاطمہ کی زندگی میں کوئی گوشہ اور پہلو ایسا آئے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو توجیہ مت کیجیے گا، کہیے گا یہی حق ہے اور حقیقت ہے. کیونکہ خضر نے کہا تھا ما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. وہاں موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا، پریشان ہو گئے. یہ موسیٰ کی حقیقت کیا ہے ختمی مرتبت کے بارے میں، ختمی مرتبت کے مقابلے میں موسیٰ کی حقیقت کچھ نہیں، اور موسیٰ سے کہیں بڑھ کے خضر تھے. خضر کی کیا حقیقت ختمی مرتبت کے بارے میں؟ اب ختمی مرتبت کی ذات کی سنت کیا ہوگی؟ وہ سنت کہ جس سے فاطمہ زہرا متصل ہوگی. اب آپ سمجھ جائیے کہ مرتبہ کیا ہوگا، عمل کا مرتبہ کیا ہوگا. یہی تو عمل کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ جب فاطمہ میدان قیامت میں آئیں گی تو خطاب آئے گا غیب سے پروردگار کا، جبرائیل کا نہیں، اسرافیل کا نہیں، میکائیل اور اسرائیل کا نہیں، براہ راست پروردگار عالم خطاب کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے قیامت کے میدان میں موجود لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ زہرا گزرنے والی ہے. پروردگار یہ فاطمہ کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ کہا جواب شاید یہ آئے کہ دیکھو فاطمہ نام ہے حقیقت محمدی کا. بے شک بھائی کیسے حقیقت محمدی کا حصہ ہے؟ اب یہ مجھ سے مت پوچھئے، یہ جا کر امام بخاری سے پوچھئے اور بخاری شریف میں جو لکھا ہے ان سے پوچھئے. اب دیکھیے بڑی توجہ کیجئے گا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت کی حقیقت کیا بتاؤں میں؟ جب وہاں خضر کے کاموں کی حقیقت موسیٰ نہیں سمجھ پائے تو میں رسول خدا کے کاموں کی حقیقت بتلاؤں گا؟ تو جس چیز سے میں بھاگ رہا تھا اسی میں جا کر پھنس جاؤں گا. تو دیکھیے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کسی حد تک تصویر واضح ہو سکے، جو گرد جمی بھی ہے ٹنو اس پر تھوڑی سی ہٹ جائے، دھندلی صحیح کچھ تو دیکھے سنت کسی کو. تو دیکھیے عزیزان گرامی، یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر رسول کے ساتھ کبھی ہم اس ہستی کو جاتا ہوا دیکھیں کسی غرض سے، کسی مقصد کی خاطر، تو اب امت پریشان نہ ہو کہ رسول کو کس لیے فاطمہ کی ضرورت پڑی. یہ نام ہے ان کا فاطمہ زہرا، در حقیقت رسول کی ذات کی تجلی ہے یہ، لیکن وہ تجلی نہیں جو دیگر اصحاب ہے. یہ تجلی حقیقت سے براہ راست متصل اور منسلک ہے. اب جناب امام بیضاوی نے کیا لکھا اپنی تفسیر میں، جناب زمخشری صاحب تفسیر کشاف جنہیں جار اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا لکھا. اب مباحلہ آپ لوگ سب سن چکے ہیں، مجھے مباحلہ یقیناً نہیں پڑھنا. اتنا مباحلہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اگر اب میں نے مباحلہ پڑھا تو شاید آپ میرے خلاف ہی مباحلہ کر لیں. تو دیکھیے ایک درود بھیجیے پنجتن کی بارگاہ میں.
مباہلے کے لیے گئے، آیت آئی، آیت آپ سب کو یاد ہے، ابھی میں آیت پڑھوں گا تو آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ جو آیت مشہور معروف آیت ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میں اس کاذبین پر گفتگو تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے بڑھاؤں گا اپنی گفتگو کو۔ دیکھیے کہ توجہ کیجئے کہ سنت ہے کیا اور رسول کی نگاہ ہے رسالت میں سنت کا وارث کون ہے۔ آیت آئی، اچھا ٹھیک ہے، نصارہ آئے، کہا کہ بھائی ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام عیسائیت کو، یہودیت کو دین مانتا ہے، زرتشت، جناب زرتشت کے ماننے والوں کو اسلام ایک دین مانتا ہے، دین آسمانی مانتا ہے۔ ان کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور زرتشتیوں کا احترام ہے، نہ صرف ان کا بلکہ ہندوؤں کا بھی احترام ہے، سکھوں کا بھی احترام ہے۔ ہماری حدیث ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ نکاح، ہر قوم سکھ ہے، ان کی شادی ہوتی ہے اپنے طریقے کے مطابق، تو اسے اسلام میاں بیوی مانتا ہے۔ یہودی اگر اپنے طریقے کے مطابق نکاح کرے تو اسلام اسے میاں بیوی مانتا ہے۔ اگر ہندوؤں میں جو میراث کا مسئلہ ہے وہ تقسیم ہو تو اسلام اس کا احترام کرتا ہے اور اسلام اسے تمام طرح سے مانتا ہے۔ جو ان کی رسم و رواج ہے اسے اسلام مانتا ہے۔ تمام ادیان کا اسلام احترام کرتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی تم سب کے دین ہے، اچھی بات ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا نظریہ حیات یہ ہے۔ آئی آیت، لے کر جاؤ حبیب انہیں، اپنے بچوں کو لاؤ، یہ اپنے بچوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لاؤ، وہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، یہ اپنی جانوں کو لائیں۔ اور اس کے بعد ثم نبتہل، ابتہال کا مطلب ہے گڑ گڑا کر دعا کرنا، ثم نبتہل، گڑ گڑا کر دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ قرار دیں گے اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ آیت میں کہا نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی کہیں گے لعنت ہو جھوٹوں پر۔ نصارہ نجران بھی یہ کہیں اور حبیب تم بھی یہ کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے سب سچ بولنے والے تھے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ایک دفعہ ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی میں سچا آدمی ہوں، آپ سچے آدمی ہیں، آپ سب حضرات سچ بولتے ہیں، میں سچ بولتا ہوں، انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہو کہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن دیکھیے پروردگار عالم کو جس سچائی کی ضرورت ہے وہ سچائی ہے کہ جو نبی کریم سے براہ راست متصل ہو، وہ سچائی کہ جو سنت کی گہرائیوں سے بلند ہو کر اس دنیا میں آئے اور منصہ ظہور و شہود پر آئے۔ خدا کو اس سچائی کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان اپنے گفتار میں سچا ہو، کردار میں سچا ہو، افکار میں سچا ہو، اور اتنا سچا ہو کہ خواب میں بھی کبھی کسی گناہ کو انجام نہ دے، خواب میں بھی گفتگو کرے تو سچا ہو۔ کیا خدا کو یہ سچائی چاہیے؟ نہیں، سچائی اس سے کہیں آگے کی پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جو دنیا کے تمام مراتب میں، آخرت کے تمام مرتبوں میں یہ بندہ سچا ہو۔ یعنی کس حد تک سچا ہو؟ اس حد تک سچا ہو کہ جب یہ گھرانہ روٹیاں دے کسی کو پتہ نہ ہو، آیت اتر آئے۔ اور رسول خدا اگر پوچھیں کہ کل رات تم لوگوں نے کیا کام کیا تھا، بھائی رسول جانتے ہیں لیکن دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں۔ آیت رسولی پر تو اترے گی، جس پر آیت اترے گی کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ کیا کام کیا تھا؟ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو کل کیا کام کیا تھا۔ یعنی پروردگار عالم مخفی رکھتا ہے اپنے بندوں کے مقامات کو اور پھر ایک دفعہ آیات کے ذریعے کھولتا ہے۔ اور یہ فرید الدین عطار نیشاپوری کا شعر بڑا عجیب شعر ہے۔ یہاں پر اب گفتگو آگے روٹیوں کی تو سن لیجیے مجھ سے۔ فارسی میں شعر ہے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں، سنان کا مطلب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، نیزہ۔ سنان یعنی نیزہ، اور سے نان یعنی تین روٹیاں، سے یعنی تین اور نان یعنی روٹیاں۔ اب یہ سنان کے لفظ سے استفادہ کیا ہے انہوں نے اس کے ہم وزن ہونے سے۔ فرماتے ہیں کہ گزشتے زین جہان اس دنیا سے کہیں آگے چلی گئی ہے۔ کون؟ کس کی بات؟ گزشتے زین جہان وصف سنانش، علی کے نیزے کی اگر تم کاٹ پوچھتے ہو، علی کے ذوالفقار کے بارے میں اگر تم پوچھتے ہو تو علی کے ذوالفقار کا ذکر اس دنیا سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ اور کہا گزشتے زون جہان وصف سنانش، اور اگر علی کی تین روٹیوں کی بات کرتے ہو
تو اس دنیا سے بھی کہیں آگے ذکر جا چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی ابن ابی طالب نے جو زمین پر روٹیاں دی تو یہ مت سمجھنا کہ اس کا اجر کتنا ہے جبرائیل کو پتا ہوگا، میکائیل کو پتا ہوگا، اسرائیل اور اسرافیل کو پتا ہوگا، ملائکہ مقربین کو پتا ہوگا، انبیاء کو پتا ہوگا. فرماتے ہیں کہ گزشتے زون جہان بسوے سنانش علی ابن ابی طالب کی 3 روٹیاں اس دنیا سے بھی کہیں آگے گزر چکی ہیں. وہ دنیا کہاں ہے؟ وہ دنیا فردوس ہے، وہ دنیا ارم ہے، وہ دنیا ملکوت ہے، وہ دنیا غیب ہے. غیب سے بھی آگے کا مرتبہ کیا ہے؟ غیب الغیوب ہے. یعنی پروردگار عالم کی ذات کا وہ مرتبہ، پروردگار عالم کی ذات کی وہ قدرت، وہ علم، وہ حیات کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے خود خدا کے. یعنی جس کے صدقے اور خیرات کا مرتبہ یہ ہو کہ جب وہ صدقہ اور خیرات کرے تو پروردگار عالم خود دریافت کرے، بیچ میں جبرائیل کو بھی نہ آنے دے. سوچئے کہ اس کی سنت کا علم کتنا ہوگا. گئے مباہلے کے لیے وجعلنا لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بھائی مدینے میں اتنے لوگ تھے اور بڑے زبردست لوگ تھے یہ لوگ، بدر اور احد میں لڑ چکے تھے، گھروں کو چھوڑ کے یہ اصحاب ہجرت کر کے آ چکے تھے، تو کیا یہ سچے نہیں تھے؟ نہیں. یہاں پر سچائی کچھ اور طرح کی چاہیے. کون سی سچائی؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کون سی سچائی؟ آیت کم از کم میری ناقص عقل کے مطابق، میری کمزور عقل کے مطابق اور ناقص علم کے مطابق میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آیت کس طرح کی سچائی کی بات کر رہی ہے. یقیناً آیت بیان لکل شیء ہے، لیکن ہمارے لیے تھوڑی ہے. اس کے لیے ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے اور ایک دن آئے گا. کہا کہ دیکھو فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جھوٹے کیسے جھوٹے تھے کہ جن پر لعنت بھیجنی تھی. لیکن امام فخر الدین رازی، امام زمخشری اور امام بیضاوی، ان تینوں نے اپنی تفسیر میں جس انداز سے گفتگو فرمائی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی سمجھ میں آ گیا سچائی کون سی چاہیے تھی. امام فخر الدین رازی نے بڑی عجیب بات کی اپنی تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ذیل میں. کہا کہ نبی لے کر نکلے، میں پورا قصہ نہیں پڑھوں گا، قصے کو جناب فخر رازی نے بڑے تمتراق کے ساتھ اور بڑے کرفر کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. ایسا نہیں کہ بس اب یہ ہمارا لفظ سیکھا ہوا گھر کا کہنے دیجیے لہما لامی میں گزر گئے ہو، لب جھپ میں گزر گئے، تو چل میں آیا. ایک ایک گوشے کو واضح کرتے ہوئے جناب فخر رازی نے اس واقعے کو لکھا ہے. میں اس واقعے کو پورا نہیں پڑھنا چاہ رہا. جب گئے تو کہا کہ دیکھو نبی کریم نے کہا اذا دعوت فامنوا، اے حسن، اے حسین، اب یہ میرے الفاظ ہیں، اے فاطمہ، اے علی مرتضی، اذا دعوت، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. بھائی وہ آمین کہ جو نبی کریم کی دعا کو سہارا دے کر ملکوت تک لے جائے، یا تو یہ مانیے کہ نبی کریم کو آمین کی ضرورت نہیں تھی، لغو کام کیا. وہاں کہہ چکا پیغمبر ان نتبع الا ما یوحى الی، میں سوائے اس کے جو وحی آتی ہے کسی کی اتباع نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے وحی آئی تھی کہ حبیب یہ ظاہری آیت آ گئی ہے، لیکن دیکھو فاطمہ، حسن، حسین اور علی کو ساتھ لے کر چلنا، ان کی آمین کی تمہیں ضرورت ہے. یعنی فاطمہ کی سچائی کا مرتبہ یہ ہے کہ جو رسول کی سچائی کا مرتبہ تھا. اگر تاریخ میں تعریف کی جاتی ہے کہ مکے کے کفار صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو جس طرح سے نبی کریم صادق اور امین ہے اسی طرح سے فاطمہ کی صداقت اور امانت بھی ہے. وہ آمین کہ جو رسول خدا کی دعا کو سہارا لے کر، کون خدا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات، سورہ یاسین کی آخری آیت، کہ جس کی جانب تمام چیزیں جاتی ہیں اور تمام کی تمام ملکوت، جتنی بھی کائنات میں وجود اور عدم میں چیزیں ہیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. کون خدا؟ وہ الی اللہ تصیر الامور، حبیب تمام کی تمام چیزیں تیرے خدا کی جانب جاتی ہیں. کون خدا؟ وان الی ربک المنتہی، حبیب ہر چیز تیرے خدا کی طرف لوٹ کر آئے گی. کون خدا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے تمام بنی نوع انسان
آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں انسانوں تم سب پروردگار کی جانب لوٹ کے جاؤ گے، سب کو پروردگار کی جانب آنا ہے۔ کون پروردگار؟ وہ پروردگار کے جس نے قرآن کی آیتوں کو بھیجا، کتاب فصلت آیاتوں، وہ پروردگار کے جس نے کتاب کو نازل کیا، آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ نازل کیا، اس پروردگار کی جانب سے آیات نازل ہوئی جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ وہ پروردگار جب آخری پیغمبر کو، وہ پیغمبر کہ جس کو پروردگار نے سورہ والنجم میں یہ کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے حبیب پر کچھ وحی کی جو ہمیں وحی کرنی تھی۔ اب وحی کیا ہوئی یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ جو چیز بھی ہوئی وہ سچی تھی اور صداقت پر مبنی تھی۔ بھائی صداقت پر مبنی تھی، جب صداقت پر مبنی تھی تو جو وحی ہوئی وہ نبی کریم کی ذات کی گہرائی کے مطابق تھی یا نہیں؟ نبی کریم کی ذات اتنی گہری تھی کہ پروردگار نے یہ بتلانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم کیسے بتلائیں تمہیں، لفظوں کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ مثال ہمیشہ دیتا آیا ہوں میں، بھائی شہد کی مٹھاس کو آپ نہیں بتا سکتے، شہد کی مٹھاس کو آپ نہیں بتا سکتے جس نے شہد میں کھایا ہو۔ اب بتاتے رہیے، مقالے لکھتے رہیے، آپ لکھتے رہیے، صفحے کے صفحے سیاہ کرتے رہیے، نہیں سمجھ میں آئے گا کسی کے۔ تو پروردگار کیسے بتائے؟ تو پروردگار نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی اس نے جو وحی کر دی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو وحی آئی یہ پیغمبر اکرم کی شخصیت کا عمیق ترین نمونہ تھی۔ بہت توجہ کیجیے گا، یعنی یہ پیغمبر اکرم ایسا ہے کہ یہ اب خضر اور موسیٰ کا مرتبہ نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم کا مرتبہ ہے۔ جو وحی حبیب تم پر کی وہ کر دی، یعنی پیغمبر اکرم کی رسالت کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ پروردگار عالم جب پیغمبر پر کی گئی وحی پر گفتگو کرے تو نہ بتلائے کہ کیا کیا، بس یہ بتلائے کہ وحی کر دی۔ ایسا پیغمبر اکرم، ایسے ختمی مرتبت کے جن کا مقام یہ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کا مقام یہ ہے، اسے بھی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہے بقول امام فخر الدین رازی اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ یعنی اس چیز کی دو شرطیں ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نماز آپ سب الحمدللہ یقیناً پڑھتے ہوں گے اور پڑھتے ہیں۔ وضو کریے آپ، بہت صحیح، بالکل قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھیے بڑی زبردست قرات کے ساتھ۔ جتنے عرب زبان دنیا میں لہجے ہیں، مصری، عراقی، حجازی، سب لہجوں کے ساتھ نماز پڑھیے، قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھیے۔ اچھا قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیے، آپ زمزم سے وضو کیجئے، لیکن کسی کا نعوذ باللہ غضبی لباس پہن لیجئے۔ اچھا وضو کریے لیکن لباس نجس ہو، وضو کریے کسی کا مسلح اور اٹھا کے لے آئے ہو آپ حضرات، ایسا نہیں کریں گے، مثال دے رہا ہوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت کچھ شرائط جمع ہونی چاہیے، جب جا کر یہ نماز بلند ہوتی ہے، پروردگار کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امت کے لوگوں، کبھی بھی نبی کریم تک پہنچ جاؤ تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم دین تک پہنچ گئے، تم جب تک فاطمہ کے دروازے سے نبی اور امام بیضاوی نے اور امام زمخشری نے عجیب بات کی، کہا کہ آیت نے کہا تھا دیکھو تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم، سب سے پہلے بچوں کی بات آئی، پھر عورتوں کی بات آئی، پھر اپنی جانوں کی بات آئی۔ تو عجیب بات کی، کہا کہ یہ بتلایا کہ دیکھو حبیب ان کا تم سے تعلق کتنا گہرا اور شدید ہے، اور آخر میں سب سے نفس کی بات کی اور یہ کہا، اب میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اس پر گفتگو نہیں کروں گا، کہا کہ کیونکہ یہ سب سے پہلے ہے تو گویا ابنانا اور نساءنا، تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے ڈھال ہیں، سپر ہیں تمہاری نفس کی، یعنی کہ مقام وجودی علی ابن ابی طالب اتنا بلند ہے کہ جس کی ڈھال صدیقہ کبریٰ ہے، جس کی ڈھال حسن اور حسین ہے۔ اب سمجھ میں آیا واقعہ کربلا کا مقصد، جب امام بیضاوی کہہ کر چلے گئے کہ انفسنا کی ڈھال حسین ہے، تو اب حسین جو کام بھی کریں گے وہ مقام مرتضوی کو بچانے کے لیے ہے۔ اب آپ ایک دفعہ اور بھیج دیجیے سلوات۔
تو اب آپ کربلا کے بارے میں جتنی تحقیق کرتے رہیے، یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، امام بہزاوی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، امام زمخشری کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ فدا ہیں انفسنا کے سامنے. انفسنا کے مقام پر کس کو رکھا؟ مولا کائنات کو رکھا. یعنی فاطمہ، حسن اور حسین سپر ہے، ڈھال ہے مقام مرتضوی و علوی کی. اچھا یہ مقام فاطمہ کو ملا کیسے؟ آپ میں سے کوئی اٹھ کے اگر یہ کہہ دے مولانا کیا آپ کو پتا ہے یہ کیسے ملا، میری اوقات کیا؟ دیکھیے جب تک قرآن کی آیات نہ ہو، حدیث نہ ہو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دو باتیں ہیں یہاں پر. الحمدللہ اپنے مقرر وقت پہ آج یہ معجزہ شاید رونما ہو جائے کہ مقرر وقت مجلس ختم ہو جائے. دیکھیے پروردگار عالم نے عجیب انداز سے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. بڑی توجہ کیجیے گا. بخدا انسان ہزاروں دفعہ، دسیوں دفعہ آیت پڑھتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی، اپنی بات کر رہا ہوں کہ کیا کیا اس سے مطلب نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایمان ہے میرا کہ آپ حضرات چونکہ یہاں پر آتے ہیں سننے کے لیے، تو خدا آپ کے خاطر میرے منہ سے الفاظ نکلواتا ہے. ورنہ نہ میرا ذہن ایسا ہے کہ میں یہ باتیں کر سکوں، نہ میرا علم اتنا ہے کہ میں یہ باتیں کر سکوں، نہ میرا قلب اور نہ میری روح میں طاقت ہے. کہ دیکھیے عجیب آیت ہے اور یہ مجلس کا صدقہ ہے اور آپ حضرات کی دعا ہے، یہ مجھے یقین ہے. کیونکہ جناب سیدہ چاہتی ہیں کہ ان کے بابا کے فضائل نشر ہوں، ان کے فضائل نشر ہوں، ان کے بچوں کے فضائل نشر ہوں. کیونکہ سیدہ چاہتی ہے، اس لیے ہم صاحب مہروں کی طرح ہے. ایک مہرہ شاہ ہوتا ہے، ایک فیل ہوتا ہے. تو اب اگر شاہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں بادشاہ ہوں تو اسے ترشا کسی نے ہے، اس نے بادشاہ بنا دیا. ورنہ مادہ سب کا ایک ہے، سب لکڑی کے مہرے ہیں. کوئی ظاہری چیز دیکھ کر معروف نہ ہو جائے کہ صاحب یہ شاہ ہے. یہ شاہ شطرنج کی بساط کی حد تک ہے. اب اردو شاعری ادب میں یہ مثال دی جاتی ہے، میں کیا کروں. تو مادہ سب کا وہی ہے. تراشنے والے نے یوں تراش دیا. اگر مہرہ اپنے پر غرور کرنے لگے تو یہ اس کی بڑی حماقت ہوگی کہ میں شاہ ہوں. اس شطرنج کی بساط کے باہر نہ کوئی شاہ ہے نہ وزیر ہے. تو دیکھیے الہی سورہ فاطر میں اعلان ہوا الہی یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہوتا رہتا ہے کلمہ طیب. وہ پاک کلام ہوتا ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں بلند ہوتا رہتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ. اور نیک عمل اسے اور رفعت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس کی جانب کلمہ طیب بلند ہوتا رہتا ہے. کلمہ طیب یعنی اب ترجمہ یہی ہے، اس کے علاوہ کیا کروں کہ پاک کلمہ اس کی جانب جاتا رہتا ہے اور عمل صالح اسے بلندی کی طرف جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی کلمہ طیب جاتا ہے پروردگار کی طرف. خود قرآن کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب. فقط و فقط اسی کی جانب کلمہ طیب جاتا ہے. لیکن کس کی مدد سے؟ والعمل الصالح یرفعہ. اور عمل صالح مدد کرتا ہے کلمہ طیب کی اسے لے جانے کے لیے. تو بھائی مجھے بتائیے کہ رسول جب دعا کریں گے یہ کلمہ طیب ہے یا غیر طیب؟ جب رسول کہیں گے پروردگار ان پر لعنت ہو تو یہ کلمہ طیب ہے یا نہیں؟ اگر یہ کلمہ طیب ہے تو اسے پروردگار کے پاس جانا ہے. اور قرآن نے سورہ فاطر میں یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو جب بھی کلمہ طیب اس کی جانب جاتا ہے ایک عمل صالح ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ کی حقیقت کیا ہے. فاطمہ عمل کا نام ہے پیغمبر کے. فاطمہ زہرا پیغمبر کے عمل کا نام ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب. پر پیغمبر اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ کلمہ طیبہ ہے، ایک عمل ہے جو اسے اوپر لے کر جائے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ کیسے پڑھ گئی نبی کریم سے. بھائی خود نبی کریم نے اس مسئلے کو حل کر دیا. امام بخاری لکھ کر چلے گئے بضعۃ منی، دیکھو میرا ہی تو عمل ہے جو میرے کلمے کو اوپر لے کر جا رہا ہے. ایک درود بھیجیے بی بی کی بات تو دیکھیے یہ ہے شان صدیقہ کبریٰ کہ وہ سچائی جو چاہیے وہ موجود ہے. اور سورہ لیل میں بڑے خوبصورت انداز سے پروردگار نے کہا بھائی دعا قبول ہونا حضور ایک نعمت ہے یا نہیں؟ دعا قبول ہونا نعمت ہے. پروردگار فرما رہا ہے سورہ لیل میں کہ وما لأحد عنده من نعمت تجزا. قانون دے دیا پروردگار نے ایک، اور بڑے خطرناک الفاظ میں قانون دیا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. پروردگار کی بارگاہ میں
کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے کسی قسم کی نعمت کا کہ جس پر پروردگار اسے ثواب دے. مالک کل ہے. جناب زکریا سے کہہ دیا زکریا درخت کی کھو میں بیٹھے تھے, حکم ہوا چھپ کر بیٹھ جاؤ, دشمن آیا آری سے کاٹا, وہی آئی زکریا اب یہ میرے الفاظ ہیں, اگر اف بھی کیا تو رسالت چھین لیں گے. یعنی آری سے کٹ رہے ہیں زکریا, خدا جانتا ہے انبیاء کے مقامات کو کیا تھے. ہم اور آپ تو گرد راہ بھی نہیں ہے, کسی بھی کی اگر تو رسالت کو چھین لیں گے. زکریا خاموش, آری سے کٹ گئے, سی نہ کیا. پیغمبر کے سامنے پیغمبر ایک گزرے, پیغمبر پرانے نہ کہ نبی کریم, رسول ہے نبی ہے, باپ سامنے آیا, احترام نہیں کیا. فرشتے نے آ کر کہا اپنا ہاتھ کھولو دیکھو, کہا دیکھا نور نظر آ رہا ہے, کہا نہیں نور جا چکا ہے. کہا باپ کا احترام نہیں کیا تھا, تمہاری نسل سے رسالت چھین لی گئی. اور یہ پیغمبر ہے, اب ان سے رسالت چھین لی. اب کسی کی نسل میں پروردگار 8 10 11 اماموں کو رکھ دے تو یہ وہ جانے وہ نسل کس مرتبے پر ہے, ہمیں کیا پتا. اب کسی کی نسل میں نہ یہ کہ صرف عالم کل رکھے, قرآن کا حصار اس کے دل میں ہو, لیکن نہ صرف یہ بلکہ ایسی ہستی کو رکھے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ اگر نماز پڑھے. تو یہ اس کے کرشمے ہیں, یہ اس کی مصلحتیں ہیں اور یہ اس کے کام ہیں. پروردگار نے اعلان کیا وما لأحد عنده من نعمت. دیکھیے کہ عربی میں وما لأحد نہیں ہے کسی کے لیے بھی, عنده پروردگار کی بارگاہ میں, من نعمت کسی بھی قسم کی نعمت کسی کے لیے بھی ہے ہی نہیں جس پر پروردگار اس نعمت کی جزا دے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, مگر یہ کہ جو بغیر کسی چشمداشت کے, بغیر کسی توقع کے, صرف اور صرف پروردگار کو دیکھ کر اس عمل کو انجام دے. جس نے پروردگار کو دیکھ کر عمل کو انجام دیا اس کے لیے نعمت ہے ہماری بارگاہ میں, اور کسی کے لیے نعمت نہیں ہے. تو یہی تو میں کہتا ہوں حضور کہ مسلسل دعا کرتے رہیے کہ جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے, آپ کے یہ قدم جو اٹھ رہے ہیں یہاں پر, خدا انہیں جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں اپنی بارگاہ میں ثبت اور ضبط فرمائے. میری یہ ذاکری, میری کیا اوقات, ذاکری کی کیا اوقات, حقیر ترین, اس کو بھی پروردگار ثبت و ضبط فرمائے. جو لوگ گزر گئے انہیں اجر جزیل عطا فرمائے, جو موجود ہے. یعنی بہرحال دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے, ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم واقعی پروردگار کے لیے کام کر رہے ہیں یا یہ امامہ ایک بت بن گیا ہے جس کی میں پرستش کر رہا ہوں کہ صاحب میں اپنی ذات کے لیے. کوئی نہیں جانتا, یہ قیامت میں پتہ لگے گا. وما لأحد عنده من نعمت تجزا, کسی کے لیے بھی پروردگار کی بارگاہ میں کسی قسم کی کوئی نعمت نہیں ہے جس پر اسے پروردگار کوئی جزا دے سکے, کوئی ثواب دے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, بجز یہ کہ مگر یہ کہ جو صرف اور صرف خالصتا لوجهه الکریم, اللہ کو نظر میں رکھ کر کوئی کام کرے, یہ نعمت ہے اس کے لیے. اچھا تو اب مجھے بتائیے کہ جس حد تک بھی صداقت ہوگی انسان میں, قول میں, فعل میں, جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں میں ظہر کی, مغرب کی, عشاء کی, 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت واجب قربتاً الی اللہ, میں کہہ تو رہا ہوں واجب قربتاً الی اللہ, لیکن اگر تھکا ہوا ہوں اور میں سو جاؤں اور آپ دیکھ رہے ہو, کہوں گا آج تو مجبوراً نماز پڑھنی پڑے گی. خالد بن ہال میں یہ صاحب آتے ہیں, اگر دیکھ لیا کہ مولانا نے نماز نہیں پڑھی تو کل سے مجلس میں نہیں آئیں گے, رش کم ہو جائے گا, تو مجبوراً نماز پڑھ لوں گا. پھر کہوں گا خدایا اب تو اٹھ ہی گیا ہوں, قبول کر لے اسے, اب تو یہ اس کی وجہ سے اٹھا تھا لیکن اب تیری وجہ سے ہے. تو دیکھیے میرا انگیزہ, میری نیت مخلوط ہو گئی. بہت سے کام انسان کرتا ہے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے, اچھا یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اگر پروردگار کسی کو یہ کہے کہ اس کا کام, اس کی نیت خالص ہے, اس کے دل میں سوائے میرے کچھ نہیں, تو یہ سوچئے صداقت کا کیا مرتبہ ہوگا. یہ صداقت کا وہ مرتبہ ہے کہ جس کے بعد اب کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیے کوئی نعمت نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ نبی کی دعا کا قبول ہونا نبی کے لیے نعمت ہے یا عذاب؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں, نبی کی دعا کا قبول ہونا نبی کے لیے نعمت ہے یا نہیں؟ بالکل نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی, اس آیت کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے, آپ کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ آپ نے کیا بات کی, اس آیت کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے دل میں خدا تھا, ہمیشہ خدا رہا, اور کبھی پیغمبر اکرم نے غیر خدا کی طرف نہ دیکھا.
اسی کے ساتھ ساتھ اب سوچئے کہ وہ ہستی کہ جو پیغمبر اکرم کی اس دعا کو قبول کرنے کی نعمت پیغمبر اکرم تک پہنچائے گی، وہ ہستی کہ جو اس نعمت کو مکمل کروائے گی، وہ ہستی کہ جو اس نعمت کو مرحلہ کمال تک پہنچائے گی، آمین کہہ کر اب ذرا سوچئے کہ اس کی صداقت کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو ایسی صداقت چاہیے تھی آیا مباہلہ میں خدا کو، ویسی صداقت نہیں چاہیے تھی جو عام مسلمانوں کے درمیان تھی۔ وہ صداقت کے جو متصل ہو نفس رسول سے، قلب رسول سے، باطن رسول سے، یعنی اس انداز کی ہو کہ سنت کی گہرائیوں کو سمجھ سکے، مرتبہ اس کا یہ ہو کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی منزل پر وہ بھی ہو، تو یہ مرتبہ ہے۔ اور اب اگر کوئی ہستی اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ انیس کا ہے، بڑا خوبصورت مصرع دیا ہے، بند ہے انیس کا، ایک طرف اکبر محروس جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ یہ سنت کی تجلی ہے، لیکن اس معنوں میں نہیں جس معنوں میں بقیہ لوگ ہیں۔ اور ظاہری تجلی اکبر کی سمجھنی ہے اگر، تو فرسان الحجہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ جب اکبر گلی میں سے گزرتے تھے مدینے کی، تو لوگ چھتوں پر چڑھ کر دالانوں میں آ کر دیکھتے تھے، جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ دیکھیے جب جناب سیدہ نے بلال کی اذان سنی تو بلال کی آواز رسول کی آواز سے مشابہ نہیں تھی، غش کھا کر گر پڑی، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو بابا رسول خدا کی زندگی میں سنائی دیتی تھی۔ ایک دفعہ سیدہ کا ذہن اس طرف گیا اور غش کھا کر گر پڑی، اذان نامکمل رہی۔ یہ شاید مسجد نبوی کی وہ اذان ہو کہ جو نامکمل رہ گئی، کبھی پوری نہ ہو سکی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا جب صبح عاشور علی اکبر نے اذان دی ہوگی تو فاطمہ کی بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کچھ عجب نہیں کہ جناب زینب نے یہ کہا ہو، بیویوں سنو، تم میں سے جو بیویاں میرے نانا کی آواز نہ سن سکی، دیکھو سن لو، یہ نانا کی آواز ایسے ہی ہوا کرتی تھی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے جناب زینب سے کہوں گا، بیوی بس یہ آخری اذان ہے علی اکبر کی، اب ام لیلا کا چاند خاک میں مل جائے گا، یہ چاند ڈوبنے والا ہے۔ بس ایک دفعہ عاشور کا سورج طلوع ہوا، دوست گئے، انصار گئے، جب بنی ہاشم کی باری آئی ایک دفعہ اکبر آئے، عجیب انداز سے رخصت ہے۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین نے کہا یا اکبر خود گئے، پھوپھیوں کے خیمے میں گئے، جب پھوپھیوں نے دیکھا، بہنوں نے دیکھا کہ اکبر رخصت کے لیے جا رہے ہیں، تو کوئی بھی ابا کا دامن تھامتی، کوئی قبا کا دامن تھامتی، ارحم غربتنا یا شبیہ رسول ہے، علی اکبر ہماری غریب الوطنی پر رحم کرو، ہم کو جب رسول کی یاد آتی تھی ہم دیکھ لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا خیمے میں کیا ہوا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اکبر کبھی باہر آتے تھے، کبھی اندر جاتے تھے، ارے خیمے کا پردہ کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، خیمے میں اتنا کوہرام مچا کہ علماء فرماتے ہیں ایک دفعہ حسین خیمے کے باہر سے پکارے، زینب داعی ہے اب اکبر کو نہ روکو، یعنی وہ کوہرام مچ گیا کہ حسین کو مداخلت کرنا پڑی۔ اکبر باہر آئے تو حسین نے کس طرح سے رخصت کیا، سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، مجھے نہیں پتا، ایک دفعہ گھوڑے پر سوار کیا اکبر کو، اکبر میدان کی طرف گئے، واللہ حسین ابن علی نے مقاتل کے مطابق وہ کام کیا، خدا آپ کو حسین کی قبر کی زیارت کروائے، قبر شش گوشہ کی زیارت کروائے، پائے مبارک کی جانب علی اکبر کی قبر کی زیارت کروائے۔ بس ایک دفعہ جب اکبر گئے تو حسین نے اپنی محاسن کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول وكل ما اشتقنا الى زیارت نبیک نظرنا الى وجہ۔ پروردگار گواہ رہی ہو کہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو کردار میں، گفتار میں،
سیرت اور صورت میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اور حسین نے اکبر کے مصائب پڑھے وَكُلَّمَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَىٰ وَجْهِهِ. اور مجھ کو جب بھی نبی کریم کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا، دل تڑپتا تھا نانا کو دیکھنے کے لیے، میں اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا. بس اکبر گئے، حملہ کیا، جہنمیوں کو واسطے جہنم کیا. آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا. اکبر دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، راہوار کی راہ سے کھینچی اور دوبارہ خیامگاہ کی طرف آ رہے ہیں. اب خیامگاہ کی طرف آتے ہوئے حسین نے دیکھا، بیٹا کیا ہوا؟ کیا بتا؟ الحدید قطق الحدید قد اجدنی ولا تشقت قتلنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، ذرا کی سنگینی تکلیف دے رہی ہے. حلیلہ شربت من ماء سبیل. اکبر نے کیا کہا؟ مشکینہ نہیں مانگا، بابا تھوڑا سا ذرہ برابر پانی مل سکتا ہے. کیوں چاہیے بیٹا؟ بابا اس سے کچھ طاقت آ جائے، مزید قتال کر لوں. حسین ایک دفعہ گریہ فرمایا. فرسان الحجہ کے مطابق اپنی زبان حسین نے اکبر کے منہ میں اپنی زبان اکبر کے منہ میں رکھ دی. میں کہوں گا مجھے یاد آ گیا واقعہ، صفین کا میدان تھا. علی مرتضیٰ نے محمد حنفیہ کی پیٹھ کو تھپتھپا کر کہا بیٹا جاؤ حملہ کرو، گھس پڑو لشکر میں. محمد حنفیہ گئے، کشتوں کے پشتے لگائے، لوٹ کر آئے. علی دوڑتے ہوئے گئے، اپنے ہاتھ سے مشکینہ اٹھایا، محمد حنفیہ کو پلایا، بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا. بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنگ کر کے آیا ہے، دھوپ کی تمازت سے زرہ گرم ہو گئی ہوگی. میں کہوں گا مولا کائنات ذرا کربلا میں آئیے، وہ آپ کا محمد تھا، یہ شبیہ محمد ہے. ارے 2 گھونٹ پانی کا سوال ہے. بس ایک دفعہ اکبر دوبارہ گئے، اکبر دوبارہ گئے، جنگ کرنا شروع کی. منقسم نے مرہ نے کہا کہ میں اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھاؤں گا. ایک دفعہ چھپ کر اکبر کے سر پر گرز کا وار کیا. اکبر سنبھل نہ سکے، دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی. اب دشمن نے دیکھا حیدر کرار کا پوتا جنگ نہیں کر سکتا. لوگوں نے اتنی تلواریں ماری، مقتل کے الفاظ میں فسارا اربا نربا. اکبر کا بدن زخموں سے چور ہو گیا. ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز یا بتا السلام علیکہ یا بتا. بابا اکبر رخصت ہو رہا ہے. بس ایک دفعہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، مقتل کے الفاظ ہے. آپ نے گریہ کیا اور دعا ہے جناب سیدہ سے کہ آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال کی زینت بنائے. بی بی فاطمہ صدقہ علی اکبر کا کہ ان کے دلوں پر نظر فرمائیے، اس مجلس پر نظر فرمائیے، ہماری سزاداری کو قبول فرمائیے، جو حاجتیں ان کی انہیں پورا فرمائیے. بی بی مشکلات بہت ہے، یہ مومنین مشکلات کو لے کر آئے ہیں، ان کی مشکلات کو اکبر کے صدقہ دے دیجئے، حل کر دیجئے. بس ایک دفعہ حسین دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا نوجوان بیٹا خون میں لت پت ہے. فجلس علی الارض، کربلا کی تپتی ریت پر حسین بیٹھے. فوضع خدہ علی خدہ، اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر کہا بیٹا علی علی الدنیا بعد کلفا، اب اس جینے میں مٹھاس نہیں. ایک دفعہ خیمے کا رخ کیا، یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اپنے بھائی کا لاشا لے جاؤ. بوڑھا باپ ہے، جوان میت ہے. بس خیامگاہ میں لایا گیا، لاشے کو گنج شہیدہ میں رکھا گیا. راوی کہتا ہے میں نے ایک محتمہ برقع پوش کو دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، چیخ کر علی اکبر پر اپنے آپ کو گرا دیا. میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ اتنے لوگ شہید ہوئے، یہ باہر نہ آئی. جواب دیا تم نہیں جانتے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں کہوں گا بی بی اکبر کا لاشا دیکھ کر صبر نہ ہو سکا. ارے وہ وقت کیا ہوگا کہ جب اکبر کا سر نوک لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ کوئی دعا نہیں سوائے اس دعا کی کہ پارے الہ تو جانتا ہے علی اکبر کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں علی اکبر کی تشنگی کی، ان کی مظلومیت کی،
اس صبر کی قسم دیتے ہیں تجھے جو حسین ابن علی نے اختیار کیا اکبر کو دیکھ کر. پروردگار تجھے جناب زینب کے صبر کی قسم دیتے ہیں جب علی اکبر کے لاشے کو دیکھا. پروردگار ان تمام مومنین مومنات کی حاجتوں کو پورا فرما. جو قرآن کے رسول کے دشمن ہیں پروردگار جلد از جلد انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار آزادارہ نے سید الشہداء کی جگہ جہاں کی ہے مخصوصاً اس شہر میں حفاظت فرما. پروردگار جو مومن یہاں تنگست ہیں، نادار ہیں، قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں، بے حق شہزادہ علی اکبر کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار ہماری اس آزاداری کو امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار ہمیں زمانے کے امام کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. صحت و سماعت سلامتی کے ساتھ طویل عمر دے جس میں تیرے دین پر چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکے. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام آزاداری کے سلسلے میں ہونے والی خدمتوں کو ہر ایک سے قبول فرما. اللهم صل على محمد